ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار کو۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ سیاست میں مقصد اصولوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ ڈرنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ بات سادہ سی ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا تو میرے نزدیک ہر مسئلے کا حل توڑنا ہوگا۔ عقل کا وجود سوال کرنے سے برقرار رہتا ہے۔ کچھ نہیں، دراصل سب کچھ ہے۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ ایک نسل میں غربت کا ہونا قابل فہم ہے، مگر نسل در نسل غربت کا ہونا ایک سماجی جرم ہے۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ ذریعہ معاش رہن سہن کے طریقوں کا تعین کرتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ دھوکہ انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عمل کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکیں۔ خیر یہی ہے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں۔ وقت کے شمار دن، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ توجہ دینے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔
مایوسی متبادل منصوبہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچ بدل گئی، سمجھیں حالات بدل گئے۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ لڑائی میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ عمل نتیجہ کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ دور اندیش ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ امکانات کا علم ہونا ہے۔ بات کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، تاہم اس بات سے اتفاق یا اختلاف کرنا آپ کا حق ہے جسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ توجہ سے بات سننے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ کر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ دولت انسانی ہاتھوں سے پیدا ہوتی ہے تو سب سے اہم دولت کیا ہوئی؟ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے، ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ صاحب علم اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں، جس میں صاحب علم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا سے واقف نہیں ہوتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ کم علمی کی وجہ سے لا علمی کو خامی سمجھا جاتا ہے۔ دھوکہ دینا ایک امکانی عمل ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ دھوکہ کھانا ایک غفلت ہے جسے دانائی سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ مٹی سے محبت اور وفاداری ہے جو ہجوم کو قوم بناتی ہے۔ مکمل بات تجسس پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان موازنہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ وقت خاموشی میں گزرے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جاتی ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ عکس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں اور کسی کو پست۔ کاروبار میں ترقی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، یہی کاروبار کی واحد خامی ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اسی لیے اپنے کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ انسانوں میں بنیادی فرق صلاحیتوں کے استعمال کا ہے۔ خود شناسی کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ آپ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ عمل اور نتیجہ کے درمیان وقفہ کی وجہ سے فطرت رحم دل ہے۔ خاموشی کا ایک مطلب انتظار کرنا بھی ہے۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں ہی نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے منافع میں گاہک کو بھی شامل کرتا ہے۔ اختتام نئے آغاز کا نام ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ جس لمحہ آپ اپنے دشمن کی خیر خواہی کا سوچتے ہیں، اسی لمحہ آپ کی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی سب سے اچھی شکل وہ ہے جس میں کسی بات کو آپ اپنی عقل، فہم، سوجھ بوجھ اور بصیرت سے سمجھتے ہیں۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ کل کو نہ ناپ سکتے ہیں اور نہ شمار کر سکتے ہیں۔ یہ جز ہے جو ناپا اور شمار کیا جا سکتا ہے۔ انتقام غصے کی انتہا ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے درست نہیں کر سکتے ہیں۔ جاننے کا مطلب ہے معلومات کا ذخیرہ کرنا، جبکہ سمجھنے کا مطلب ہے اسی ذخیرے کو ترتیب دینا، یعنی علم کے پہلے مرحلے میں جاننا ہے اور دوسرے مرحلے میں سمجھنا۔ کیونکہ معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کمزور لوگ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، اسی لیے زیادہ تر یہی لوگ موضوع گفتگو بنتے ہیں۔ کسی بھی سماج میں اہم تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں کامل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ اگر آپ کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ معذرت کا لفظ اپنے کامل ہونے کی نفی ہے۔ ذہنی ہم آہنگی خود بخود لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ یقین ثبوت کے بعد حقیقت کا روپ دھارتا ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ غصہ دلیل کا متبادل نہیں ہے۔ باتیں با مقصد ہی ہوتی ہیں۔ زندگی خود ایک مقصد ہے۔ تعلقات میں شک زہر اور سوال دوا ہے۔ ماضی کو ہمیشہ سوالات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ علم اس وقت فائدے کا سبب بنتا ہے
جب علم کا حصول بغیر خوف اور لالچ کے ہو۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ ترقی اجتماعی عمل ہے، اسی لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ خلوص کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے، کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ چپ رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سچ بتانا نہیں چاہتے ہیں اور جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ مزید جھوٹ نہ بولنے کا حتمی فیصلہ کرتا ہے۔ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ وہ سوچ ہے جو سیکھنے کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ عقیدت پر سوالات نہیں، احساسات پوچھے جاتے ہیں۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلے فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ شناخت ماضی کی پہچان ہے۔ کاروبار میں چیز کے معیار اور دام پر سمجھوتہ مت کریں۔ سوچ کا تسلسل اسے عظیم بناتا ہے۔ ہر امکان حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ بے تکلفی ہم خیال ماحول میں سامنے آتی ہے۔ حقائق جاننے کی کوششیں کبھی ترک نہ کریں۔ کوتاہی خوشی کو غم میں بدل سکتی ہے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تنقید کا رد عمل یا تو خاموشی ہے یا پھر پلٹ کر تنقید۔ تنقید لہجوں کی آگ ہے، اسی لیے تنقید کا تعلق لفظوں سے نہیں ہے۔ تبدیلی بول کر نہیں بتائی جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں۔ جب سکھ چین چھن سکتا ہے تو دکھ درد سدا کیسے رہ سکتا ہے؟